پیارے بچوں، یہ ہے فینٹیسٹیکل جرنیز ود آمنہ کی دنیا، اور آج ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں جس کا عنوان ہے طلسمی کتاب۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وہ دونوں ہم جماعت اسکول میں اکٹھے ہوا کرتے اور آپس میں اکٹھے آتے جاتے تھے۔ احمد نے ایک کتاب راستے میں پڑھی جب دیکھی تو شاید کسی کے بستے سے گر گئی تھی۔ احمد نے جھک کر انور سے کہا، پتہ نہیں کس کی ہے؟ انور نے کہا، دونوں نے ارد گرد جب دیکھا کوئی تلاش میں نہ آ پایا تو احمد نے کتاب بیگ میں رکھ لی۔ احمد نہم جماعت کا طالب علم تھا اور اسے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے والد ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھے اور اس کی امی ایک سادہ سی گھریلو خاتون تھیں۔ اس کے والد اسے شروع ہی سے ہر ماہ اس شرط پر کتاب لا کر دیتے کہ وہ انہیں اس کا خلاصہ سنائے گا اور پھر اسے انعام بھی ملے گا۔ تو پیارے بچوں، اس طرح احمد کو مطالعے کا بچپن سے ہی بہت شوق تھا۔ وہ ہر ماہ ایک اچھی کتاب پڑھنے کا منتظر رہتا۔ وہ تمام کتابیں اور رسائل بڑی احتیاط کے ساتھ سنبھال کر رکھتا، اور اس طرح اس کے پاس کافی ساری کتابوں کو ملا کر ایک چھوٹی سی لائبریری بھی بن گئی۔ اسکول کی لائبریری میں جتنی بھی کتابیں تھیں ان میں سے بیشتر وہ پڑھ چکا تھا، اور اس نے گھر آ کر اسکول کے کپڑے بدلے، کھانا کھایا اور بستے سے وہ کتاب نکالی۔ ارے طلسمی کتاب! وہ کتاب کا نام پڑھ کر چونک گیا۔ یہ مضبوط جلد کی بالکل نئی کتاب تھی۔ جب اس نے کتاب کھولی تو اس کی خوشی کی انتہا بھی نہیں تھی۔ اس میں بچوں کی کہانیوں کے علاوہ بہت ساری نظمیں بھی تھیں۔ اس نے کتاب میں دیکھا کہ شاید کہیں اس کے مالک کا فون نمبر، نام یا کچھ ایسا ویسا ملے، مگر ایسا ہو نہ سکا۔ احمد روزانہ یہ کتاب پڑھ کر ایک نئی دنیا میں کھو جاتا۔ کہانیاں بہت ہی دلچسپ تھیں۔ یہ ایک طلسمی کتاب ہی تو تھی۔ اس کی نظمیں بہت بہت ہی مزے کی تھیں۔ تو بچوں، کتنی پیاری ہے یہ میری کتاب! اس نے سوچا، نہیں یہ میری نہیں ہے، مجھے اسے اس کے مالک کو واپس کرنا چاہیے۔ اس کے دل نے کہا، اس کتاب میں پیغام تو یہی ہے کہ سچ بولو، بڑوں کی عزت کرو اور دیانت داری سے ہر کام کرو۔ مگر بچوں، کیسے تلاش کرے گا وہ اس کے مالک کو؟ اب کیا تھا کہ اس نے یہ کیا کہ ایک رابطہ قائم ہوا اس کے ساتھ، اور اس نے اس میں لکھا، السلام علیکم سرمد صدیقی صاحب، میرا نام احمد جمال ہے، نہم جماعت میں پڑھتا ہوں، مجھے آپ کی لکھی کتاب طلسمی کتاب راستے میں ملی۔ مالک کا نام پتہ اس پر نہیں لکھا۔ میں بہت پریشان ہوں کہ اس کے مالک تک اسے کیسے پہنچاؤں، آپ میری کچھ مدد کریں۔ بچوں، دوسرے ہی روز ای میل کا جواب آیا، وعلیکم السلام احمد میاں، آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اتنی دیانت داری کا ثبوت دیا اور آپ کے جذبے سے میں بہت متاثر ہوں۔ احمد نے کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ آپ میرے اس محلے کے ایڈریس پر آئیں، اور احمد خوشی سے جھولنے لگا۔ کسی مصنف نے زندگی میں پہلی بار اس سے بات کی تھی۔ اگلے دن اس نے انکل سرمد کو کتاب دے دی تو انہوں نے کہا، پیارے احمد، خوش رہو، ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ اس کتاب کا آرڈر کیا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری پوری کتاب توجہ سے پڑھی، اور ہماری اس کتاب کو ہم آپ کو تحفے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو بچوں، اسی طرح سے آپ بھی کتابیں پڑھیں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں، اور یقیناً آپ ایک نئی کتاب سے ہر وقت ہی کچھ سیکھتے ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، اگلی کتاب آپ کون سی پڑھیں گے؟ ہمیں لکھیں، آپ کامنٹ کریں اور ہمیں بتائیں ہمارے چینل پر فینٹیسٹیکل جرنیز ود آمنہ کی دنیا میں۔